الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اور دنیا کے ہر علاقے میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں. نبیوں کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس سلسلے کا اختتام امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. نبیوں میں کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. ان انبیاء کرام میں خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب تو خلیل اللہ تھا اور دوسرا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں لا کر آباد کیا تھا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، انہیں ملک شام میں آباد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل حضرت آدم علیہ السلام کی چلی، اس میں تقریباً 1,00,000 نبی اور رسول بھیجے گئے، اور اس میں آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی اس دنیا میں آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد ہوئی ہے. یہ 600 سال کا زمانہ اس دنیا میں ایسا گزرا ہے کہ یہ دنیا برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کراہ رہی تھی، دنیا تڑپ رہی تھی. اس کی اگر کوئی مثال دے کر بات سمجھائی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جب بارش کا موسم آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے
موسم بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے، ہوائیں چلنی بند ہو جاتی ہیں، حبس پیدا ہو جاتا ہے، گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے، گرمی شدید ہو جاتی ہے، پیڑ پودے خشک ہونے لگتے ہیں، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جانور بھی پانی کے طلبگار ہوتے ہیں اور یہ زمین بھی پانی کی طلبگار ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی شکل میں برستی ہے اور پوری دنیا کو سیراب کرتی ہے۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کا ہو چکا تھا۔ دنیا کراہ رہی تھی، دنیا بے چین تھی، دنیا تڑپ رہی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، ہر طرح کی برائی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک خدا کو چھوڑ کر دنیا میں نہ جانے کتنے معبودوں کی اور خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ جو سعید روحیں تھیں وہ تڑپ رہی تھیں، وہ بے چین تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر معلوم ہو جاتا کہ تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے تو میں اس طریقے سے تیری عبادت کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کچھ واقعات بھی ظاہر ہونے لگے تھے۔ ابھی کل میں نے عرض کیا کہ اصحاب کہف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 250 سال کے بعد انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو تقریباً 550 عیسوی میں وہ بیدار ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ صرف 20 یا 21 سال آپ کی ولادت میں باقی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے مکے پر الغار کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے معمولی پرندوں کا لشکر بھیج کر ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی شکل میں ہو گئے، اور جو کنکریاں ان پرندوں نے برسائی ہیں جو ان کے چونچوں میں اور پنجوں میں تھی، وہ ہر کنکری ایک ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ ابرہہ کا یہ لشکر سب کا سب مکے میں تباہ نہیں ہوا، بلکہ اس لشکر میں بھگدڑ بچی اور یہ مکے سے بھاگا اور یمن کی طرف بھاگا اور راستے میں ان کی لاشیں بچتی چلی گئی، مکہ سے یمن تک لاشوں کا انبار لگ گیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے پیش آیا ہے یا چند دن پہلے پیش آیا ہے۔ یہ سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، اب اس دنیا میں اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہونے والی ہے اور اللہ کا آخری پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جو ایمان اللہ تمہیں عطا کریں گے، جو ایمان کی دولت تمہیں ملے گی وہ معمولی دولت نہیں ہوگی،
اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں دے چکے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا دنیا کا جاہو جلال چھوڑا، حکومت کا عہدہ چھوڑا، حکومت کا منصب چھوڑا، اور غار میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا کر انہوں نے پناہ لی. یہ واقعات ظہور میں آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تاکہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں انہیں سبق دیا جائے کہ یہ ایمان قربانی مانگتا ہے، اس کے لیے تمہیں بھی قربانی دینی ہوگی، اور ایمان کے لیے ثابت قدمی اختیار کرنی ہوگی، جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، مال کی بھی قربانی دینی ہوگی. اور پھر قرآن نے ایسے واقعات بیان فرمائے کہ جس میں ایمان لانے والوں نے آگ میں جل جانا، زندہ جل جانا قبول کیا، لیکن ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. سورہ بروج کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا مشرک اور کٹر تھا. اس کے زمانے میں ایک ساحر یا ایک کاہن تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ہونہار، چالاک اور عقل مند اور ذہین بچہ دے دیجئے تاکہ میں اپنا فن، اپنا جادو اور اپنی کہانت اسے سکھا دوں. بادشاہ کے حکم سے ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا. وہ بچہ اس کاہن کی کٹیا میں جانے لگا. راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا. اس زمانے میں عیسائی مذہب ہی سچا مذہب تھا. اس میں ایک پادری رہتا تھا جو دین عیسوی پر قائم تھا، سچے دین عیسوی کا پیروکار تھا. وہ بچہ وہاں بھی جانے لگا، راستے میں پڑتا تھا. اور پھر ایسا ہوا کہ اس پادری کی باتیں بچے کو زیادہ اچھی لگنے لگی اس کاہن اور جادوگر کی باتوں سے. اب وہ اس تردد میں مبتلا ہو گیا کہ پادری جو باتیں سکھاتا ہے وہ سچی ہیں یا کاہن جو باتیں بتاتا ہے وہ سچی ہیں. ابھی وہ اسی تردد میں تھا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا. جنگل کی طرف سے ایک شیر نکل کر آبادی کی طرف چلا آیا اور راستے میں ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا. اس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا. لوگوں نے ادھر سے آنا جانا چھوڑ دیا. اس بچے کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ آزمانا چاہیے کہ پادری جو باتیں بتاتا ہے وہ درست ہے یا کاہن اور جادوگر جو باتیں بتاتا ہے وہ درست ہے. وہ اسی طرف گیا جہاں شیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے زمین سے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر کے شیر کی طرف پھینکا کہ یا اللہ، اگر پادری کی باتیں سچی ہیں تو اس پتھر سے تو اس شیر کو ہلاک کر دے. وہ پتھر شیر کو لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ پادری سچا ہے، پادری کا مذہب سچا اور صحیح ہے. یہ پادری کے پاس چلا گیا اور اس نے عیسوی مذہب قبول کر لیا اور کاہن اور جادوگر کے پاس اس نے جانا چھوڑ دیا. اب اس واقعے کا بہت شہرت ہوئی. لوگ اس بچے کے پاس آنے لگے، اس سے دعائیں کروانے لگے. یہ جس کے لیے دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی، بیمار صحت یاب ہو جاتے. ایک نابینا شخص آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی واپس آ جائے تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا. اس نے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی. اب وہ کاہن بادشاہ کے پاس پہنچا کہ حضور، جس بچے کو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا وہ بچہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے تو عیسائی مذہب اختیار کر لیا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا.
اس نے پادری کو بلایا، اس نابینا شخص کو بلایا اور دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اس بچے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے اس طرح قتل کیا جائے، اس کی جان اس طرح لی جائے کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ حکم ہوا اسے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے دھکا دے دو۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھے، اور جب بلندی پر پہنچے تو پہاڑ میں لرزش ہوئی، پہاڑ ہلنے لگا، جتنے سپاہی تھے سب گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ واپس آیا، بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کرو اور سمندر میں لے جا کر کے اسے ڈال دو۔ کشتی میں بٹھا کر اسے جب سمندر میں لے جانے لگے تو ایک موج اٹھی، وہ کشتی سے ٹکرائی، کشتی ٹوٹ گئی، اس کے تختے الگ ہو گئے۔ اس بچے کے ہاتھ میں ایک تختہ آ گیا اور اس کے ذریعے یہ تیرتے ہوئے کنارے لگ گیا، بچ گیا، باقی سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب دیکھیے اس بچے کی بہادری اور ہمت، اس نے چاہا کہ اپنی جان دے کر ایمان کی دعوت کو لوگوں کے اندر پہنچایا جائے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میرے مرنے کا بس ایک طریقہ ہے، اگر تم وہ طریقہ اختیار کرو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ تو مارنا چاہتا تھا، اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ایک بڑے میدان میں پورے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کرو، مجھے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کرو، اور یہ میں تیر تم کو دیتا ہوں، اس کو اپنی کمان میں ڈال کر یہ کہہ کر کے تیر چلاؤ کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں، تیر مجھے لگے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ تو اسے مارنا چاہتا تھا، دین حق کو بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بچہ نہیں رہے گا تو یہ اس دین کا بڑھنا بھی رک جائے گا۔ اس نے پورے شہر کو جمع کیا اور بچے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تیر چلائی، وہ تیر بچے کی پیشانی میں لگا اور یہ گر کر شہید ہو گیا۔ معاملہ الٹا ہو گیا، وہ جیسے فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، لیکن جادوگر ہی ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا، دین حق کو روکنے کے لیے اس نے بچے کو شہید کیا، لیکن بچہ دین حق کی تبلیغ کرنا چاہتا تھا اپنی جان کی بازی لگا کر۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اس کو مارنے کے کئی طریقے اختیار کیے، نہیں مار سکا، بالآخر جب اس نے اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر چلایا تب بچہ شہید ہوا، سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا، اس نے لوگوں سے کہا اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پھر بادشاہ نے بڑا خوفناک فیصلہ کیا، خندقیں کھدوائیں اور ان خندقوں میں آگ جلوائی۔ جب آگ دہکنے لگی تو ان ایمان لانے والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے پھر ایک مرتبہ یہ بات رکھی کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ زندہ اس آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ لیکن کوئی ایمان والا ایمان سے نہیں پھرا، زندہ جل جانا انہوں نے قبول کیا، لیکن ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسی واقعے کو قرآن نے سورہ بروج میں بیان کیا، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کھائی والے، النار ذات الوقود، یعنی آگ والے، بڑے ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے چاروں طرف کرسیاں لگا کر تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ساری کارروائیاں دیکھ رہے تھے جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور ایمان والوں کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ سب واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے پیش آئے ہیں، تاکہ ایمان والے اس سے سبق حاصل کریں کہ ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اقبال نے فارسی میں کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بترسم کی دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں اور دین قربانیاں کیا مانگتا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں عشق کو، ایمان کو، ارے یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بغیر مانگے ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہے، بغیر قربانیوں کے ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہے، ہمیں ان واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کے لیے اگر قربانیاں دینے کا موقع آئے تو اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ حالات بدل رہے ہیں، ملک کے بھی حالات بدل رہے ہیں اور دنیا کے بھی حالات بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔